بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جنت میں داخل ہونے کے کئی آسان اور پیار بھرے راستے بتائے تاکہ ہر مسلمان اللہ کی رضا اور جنت کا طلبگار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کامل وضو کیا اور پھر یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ حدیث وضو کے معمولی سے عمل کو عظمت عطا کرتی ہے۔ جب انسان پاکی اختیار کرتا ہے اور پھر دل سے توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر جنتی دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دراصل وضو اور توحید اور اخلاص کا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں موت کے وقت کلمہ توحید کا زبان پر جاری ہونا جنت کا پاسپورٹ قرار دیا گیا، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ اسی وقت ہی نصیب ہوتا ہے جب زندگی اسی پر گزری ہو، یعنی جس کی زندگی میں توحید ہو اسی کی موت پر بھی توحید ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کر لے، یعنی سمجھے، دل میں بسائے، عمل کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ محض زبانی حفظ کرنا کافی نہیں، بلکہ ان اسماء کے مفہوم، صفات اور ان کے مطابق زندگی گزارنا اصل مقصد ہے۔ جو بندہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے پہچانے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں اخلاص پہلی شرط ہے۔ کلمہ پڑھنا کافی نہیں، زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے ماننا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا، یہی حقیقی اخلاص ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توحید پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی، اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ بشارت صرف کلمہ گو کے لیے نہیں بلکہ اخلاص سے کلمہ گو کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک بڑی نعمت ہے، مگر یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دل سے توحید کو اپنایا، نفاق اور شرک سے بچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ عزیز دوستو، یہ تمام احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ جنت صرف عبادات یا الفاظ سے نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور نبی کی سچی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان عظیم خوشخبریوں کے مستحق بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔